مالی کے جسم کی ہوس۔ میں 28 سال کی ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا آفیسر ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ میرے گھر والوں نے یہ رشتہ صرف اس کے عہدے کو دیکھ کر کیا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، پر اندر ہی اندر مجھے جو دکھ تھا، میرے جسم کی آگ جو میرا شوہر نہیں بجھا پا رہا تھا۔ شادی کے بعد روز محبت کرتا تھا، جو بعد میں ایک بار ہونے لگا، پھر مہینے میں ایک بار ہونے لگا، اب تو پتہ نہیں کتنے مہینے ہو چکے تھے۔ آج رات کو جب وہ بستر پر لیٹے تو میں ان کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی اور اپنے جسم کی گرمی سے ان کے اندر بجھی ہوئی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے کافی کوشش کی اپنے ہاتھوں اور منہ سے اس میں سختی پیدا کرنے کی۔ تمام کوششیں ناکام چلی گئی۔ تھک کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر کے چہرے سے شرمندگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا دل رکھنے کی خاطر کہا کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ شوہر تو کچھ دیر کے بعد سو گیا، پر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر سے اٹھ گئی اور گھر سے باہر باغیچے میں ٹہلنے لگی۔ ہمارے گھر میں 7 ہمارے سرونٹ کوارٹر تھے، جس میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی کا نام رانی تھا اور شوہر کا نام رشید تھا۔ رانی ایک پکے رنگ کی موٹی تازی عورت تھی۔ بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی اور شوہر ہمارا مالی تھا۔ ابھی میں ٹہل رہی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دی۔ نزدیک گئی تو کچھ ہلکی جھگڑے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، کیونکہ رانی اکثر اپنے میاں کی شکایت کرتی تھی کہ وہ مارتا پیٹتا ہے۔ اس کا شوہر شراب پیتا تھا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور دونوں کام کے معاملے میں بہت اچھے تھے، اس لیے ہم اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر جاتے تھے۔ میرے شوہر نے کافی سمجھایا تھا، شاید آج پھر وہ جھگڑ رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننا چاہا اور کچھ نہیں سنائی دیا۔ میں ایک سائڈ پر لگی کھڑکی کے پاس آ گئی اور مجھے کسی کے کمرے میں رات کے 2 بجے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میرا مقصد رانی کو مار پیٹ سے بچانا تھا۔ میں نے دیکھا کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اندر جھانک سکتی تھی۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بنا کپڑوں کے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دھیان رشید کی ٹانگوں میں گیا۔ اس کا کالے رنگ کا موٹا تازہ راڈ جھول رہا تھا، جو میرے اندازے میں کم از کم 10 انچ سے زیادہ ہوگا۔ رانی نے سچ ہی کہا تھا، وہ گھوڑے کا ہی لگ رہا تھا۔ رشید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ سالی تو ایسے نخرے کر رہی ہے جیسے کنواری ہو، شادی کو 10 سال ہو گئے۔ کچھ دیر تک دونوں کے تکرار چلتی رہی۔ رانی نے کہا کرنا ہے تو آگے سے کر، پیچھے سے نہیں کرنے دوں گی۔ آخر کار رشید نے ہار مان لی اور رانی کو لیٹنے کو کہا۔ رانی لیٹ گئی۔ رانی کو دیکھ کر مجھے اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ انہیں کرتے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اتنا ٹائم آج تک میرے شوہر نے کبھی نہیں لگایا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد ہی اس کی بس ہو جاتی تھی۔ رانی ٹانگیں اٹھائے تھک چکی تھی۔ اس نے دھکا دے کر رشید کو اوپر سے اٹھایا اور شلوار پہننے لگی۔ رشید کا ابھی بھی پورے جوبن پر تھا۔ اس نے غصے سے کہا ماتر چود، اس کو تو فارغ کروا۔ رانی میری بس ہو گئی ہے۔ رشید اچھا چلو اس کو منہ میں لے کر فارغ کر، مجھ سے ایسا کام نہیں ہوتا۔ اب میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور دل میں سوچا کہ اس کی جگہ پر رشید ہوتا تو زندگی کتنی اچھی گزرتی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا میرا شوہر کام پر جا چکا تھا اور رانی بھی آ چکی تھی۔ میرے اٹھنے پر وہ ناشتہ لے آئی۔ اس کی چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی تھی۔ میں نے رات کا منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں غور نہ کرتی۔ اس کے سر پر بھی چوٹ تھی، جو رشید کے مارنے کی وجہ سے لگی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی
تو اس نے بتایا کہ رات رشید نے پھر شراب پی کر مجھے مارا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے وجہ پوچھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بی بی، نشے میں وہ جانور بن جاتا ہے۔ وہ جانور ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا تم اس کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ رانی، بی بی وہ کسی کی نہیں مانتا۔ صاحب نے کتنی بار اس کو سمجھایا ہے، کئی بار نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، اور وہ شراب پی کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں اچھا ایک بار اس کو سمجھا کر دیکھوں گی، شاید میری بات کو سمجھ جائے۔ تو اچھا اب آپ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ مجھے پتا تھا صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد رانی سودا سلف لینے مارکیٹ جاتی تھی، اور وہ مارکیٹ ہمارے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ رانی کو کم از کم 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اتنا ٹائم میرے لیے بہت تھا۔ رانی جب جانے لگی تو میں نے کہا، رشید کو بھیج دینا۔ رانی نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے واش روم میں جا کر شاور آن کیا اور گاون پہن کر کمرے میں آ گئی۔ اتنے میں باہر بیل ہوئی، میں سمجھ گئی رشید ہوگا۔ میں نے انٹرکام پر اس کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ میرے گیلے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کو میں نے بیٹھنے کا کہا، وہ میرے سامنے کلین پر نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھو رشید، تمہارے گھر کا معاملہ ہے، پر تم رانی کو کیوں بلا وجہ مارتے ہو؟ رشید، بی بی میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی تو وجہ ہوگی، تمہاری شادی کو اتنے سال بیت چکے ہیں، اب جا کر اچانک کیا ہو گیا ہے؟ رشید، بی بی وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور نظریں چرا کر میری ننگی ٹانگوں سے صاف گوری ٹانگوں کو بھی دیکھ لیتا تھا، جو میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے ننگی کی ہوئی تھی۔ کیا وہ تم کو کھانا وغیرہ نہیں پکا کر دیتی؟ میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ رشید، نہیں بی بی، بات کھانے کی نہیں ہے، مرد کو کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی۔ رانی نے کہا، تمہارا کسی اور عورت سے بھی تعلق ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اندھیرے میں تیر چلایا جو نشانے پر جا لگا۔ بی بی جی، اب جب بندے کو گھر سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ٹانگوں کو کھول دیا۔ اب میری گلابی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو میری ٹانگوں کے بیچ میں جیسے اس کی آنکھیں جڑ گئی تھی۔ اب اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو سمجھ گیا میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، رشید، آج اپنی سب خواہش کو پورا کر لو، میں کسی چیز سے منع نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر جیسے اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، وہ نیچے بیٹھ گیا اور عزت بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگ پڑا۔ وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گرم تھا، مگر پھر اس نے ایک دم سے میرے اندر ڈالا اور اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ مگر اس کا اتنا بڑا راڈ تھا کہ میری جان نکل گئی تھی، مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب رشید میرا شوہر ہوتا اور میں اس سے محبت کرتی۔